سنا مکی یہ ایک پودا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کے علاوہ تمام چیزوں کا علاج ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے سنا موجود ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے سام کے. پوچھا سام کیا ہے؟ فرمایا موت. جس طرح کلونجی کے حوالے سے آئے نا، سنا مکی کے حوالے سے بھی آیا. اب اس میں کیا ہے؟ یہ قبض کشا ہے. اس کا استعمال قبض کو ختم کر دیتا ہے، آنتوں کے اندر جو مسلز ہیں ان کو یہ حرکت میں لاتا ہے. سنا مکی کے پتوں سے ایک چائے بنائی جاتی ہے، سنا ٹی اس کو کہتے ہیں. اس کا استعمال جسم میں چربی کو کم کرتا ہے، موٹاپے کو کم کرنے میں بھی کسی حد تک مفید ہے. سنا مکی کے اگر اس کی ہم چائے بنا لیں. پھر یہ ٹائیفائڈ میں، شوگر میں، ملیریا میں، دمہ میں اور جلد کی بے شمار چیزوں کے اندر جو ہے نا یہ مفید ہے. اور سنا مکی کا جو تیل ہے یہ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا سنا مکی یہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے. اور شاید ہم میں سے کئی لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ اس کا نام ہی سن رہے ہو. استعمال کرنا تو بڑی ہی دور کی بات. تو جس چیز کا نبی علیہ السلام نے اتنی اسٹرانگ اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہو اور ہم استعمال بھی نہ کریں تو کس کا نقصان ہے؟ ہمارا نقصان ہے نا. ہمارے پاس ایسی قیمتی چیزیں موجود ہیں تو ہم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو یہ ہم حکیموں سے، یہ ڈاکٹروں سے اس کا علاج پتہ کر کے اس کا استعمال کر لیں. پھر یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم کبھی کبھی ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں. چربی کم کرنے کے لیے اگر ہم اس کی چائے پی لیں، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دن رات پئیں، بھائی ہفتے میں 2 دفعہ تو پی سکتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا کسی چیز کا سائیڈ ایفیکٹ ہمیں نہ ملے. باقی تو آدمی اپنے معالج سے پوچھتا ہوا چلے. اچھا جی، اس کے بعد جو آج چیز ہے وہ سیب، ایپل. یہ جی سنیے نبی علیہ السلام کی حدیث. آپ نے یہ تو سنا ہوگا این ایپل اے ڈے کیپ ڈاکٹر اوے. یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، این ایپل اے ڈے کیپ ڈاکٹر اوے. لیکن اگلی بات کس نے سنی ہے؟ ذرا ہاتھ نہیں کھڑے کروا رہا. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کتنا دور ہیں اپنے نبی کی باتوں سے، کتنا دور ہیں اور کتنا دور جانا چاہتے ہیں. سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سیب دل کے لیے قوت ہے. اس کا جو رس ہے نا، جوس، یہ دل کو قوت بخشتا ہے اور وساوس کو دور کرتا ہے. آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو دل کی دوائیاں بنتی ہیں ان کے اندر بھی سیب کا استعمال ہے. ادھر اللہ کے نبی بتا رہے ہیں دل کے لیے بہترین ہے. آج بھی صبح میں نے الحمدللہ سیب کا جوس پیا. جب مجھے کمزوری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تھکاوٹ، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی چیز، فوری طور پر میرا اپنا ذاتی یہ ایک عمل ہے کہ کسی بھی قسم کی کمزوری سے ریکوری کے لیے، جلدی ریکوری کے لیے 3 4 5 دن میں سیب کا جوس پیتا ہوں. جب پیچھے میں نے ڈائٹنگ کی اور وزن 10 کلو کم کیا تو لازمی بات ہے اس کے پھر دوسرے اثرات فوری طور پر آتے ہیں. وہ کیسے کور کیے؟ روزانہ سیب کا جوس 1 دفعہ ورنہ 2 دفعہ لیتا رہا. وہ ساری کمزوریاں دور ہو جاتی تھیں تو آسانی ہو جاتی تھی. تو یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اس کے اندر فائبر کانٹینٹ بہت ہے جو آنتوں کے لیے اور ہاضمے کے لیے اچھی چیز ہے. وائٹامن سی ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ ہے، انسان کے قوت مدافعت کو یہ بہتر کرتا ہے. دماغی صحت کے لیے اچھا ہے. سیب وزن کم کرنے کے لیے اچھا ہے. اور کینسر کے مریضوں کے لیے سیب بہت زبردست چیز ہے. کینسر کے علاج میں استعمال ہوتا ہے. دل کی بیماریوں میں سیب بتایا جاتا ہے. اور جو علاج، جو ان کی میڈیسن بنتی ہیں اس میں بھی سیب کا استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، بعض کرونک ڈیزیز ہوتی ہیں، لانگ ٹرم، لمبی بیماریاں بڑی بڑی، ان میں بھی اس کا مستقل استعمال جو ہے نا نہایت مفید ہے. اس میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر اس کو رات کے وقت استعمال کیا جائے تو نیند کو یہ بڑا اچھا کر دیتا ہے.